سو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر مفسر رک جائے انسان کے ہاں نہ بات ختم ہو گئی، نہ، وہ ہستی جس نے قرآن حکیم کو نوک نیزہ پر تلاوت کیا، وہ جو خود مجسم قرآن ہے اور بولتے ہوئے قرآن ہے، عارف قرآن ہے اور محافظ قرآن ہے، حسین ابن علی علیہ آلاف تحیت وثنا، وہ قرآن کی تعلیمات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ امام حسین فرماتے کہ القرآن علی 4 اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں پہلی چیز عبارت ہے، الفاظ، حروف، کلمات، ظاہر، اور حسین فرماتے ہیں اس قرآن میں دوسری چیز اشارات ہیں، کنائے اور اشارے ہیں، اور تیسری چیز اس کی لطیف ترین باتیں، لطائف قرآن، اور چوتھی شے حقائق قرآن۔ ان 4 اشیاء پر قرآن مشتمل ہے، حسین فرما رہے ہیں۔ اور پھر عبارت کس کے لیے، قرآن کے اشارے کس کے لیے، لطائف قرآن وہ کس کے لیے، اور حقائق قرآن وہ کس کے لیے؟ حسین فرماتے ہیں کہ العبارت فللعوام، قرآن کی عبارت، الفاظ، حروف، ظاہر، کلمات، یہ عوام کے لیے، والاشارت فللخواص، اور قرآن کے اشارے یہ خواص کے لیے، عام فرد کے سامنے خاص بات نہیں ہو سکتی۔ یہ خاص کون ہے؟ علی فرما رہے، فرماتے کہ نحن العلماء، ہم علماء ہیں۔ یہ جو آپ ناظم منبر کسی خطیب کو یا پڑھنے والے کو علامہ کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، تو یہ سب مجاز ہے۔ اس کائنات میں عالم صرف 14 ہیں، اور وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس لیے علی فرما رہے نحن العلماء، ہم علماء ہیں۔ عالم وہ ہے جو زندگی میں کبھی لا ادری نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اور وہ صرف یہ 14 ہستیاں ہیں۔ نحن العلماء وشیعتنا الطلاب، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں۔ دوسری روایت میں لفظ استعمال ہوا المتعلمون، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، اور جو ہمارے شاگرد نہیں ہیں، پیروکار نہیں ہیں، وہ خس و خاشاک ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا اس کائنات میں برابر ہے۔ تو جو معصومین علیہ السلام کے طلاب ہیں، شاگرد ہیں، وہ خاص ہیں، اس لیے وہ ظاہر تک نہیں رکیں گے، وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر تیسرا مرحلہ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف حسین فرماتے ہیں یہ اولیاء خدا کے لیے، والحقائق فللانبیاء، اور قرآن کے حقائق اور حقیقتیں یہ انبیاء کے لیے۔ تو یہ ایک اشارہ کافی ہے جو امام صادق نے ارشاد فرما دیا۔ اب بشر خود بیٹھے اور سوچے، غور کرے، در حالی کہ حضرت نے باقی چیزوں کی بھی وضاحت فرما دی، لیکن صرف اتنا کہہ دیتے تب بھی کافی تھا۔ اور یہ سورت کی جو قسمیں اتنی واضح ہیں کہ اگر امام صادق کی کلمات موجود نہ ہوتے، سورج سے کیا مراد ہے، ضحیٰ سے کیا مراد ہے، قمر سے کیا مراد ہے، چاند سے، تب بھی روشن تھا۔ تو اگر ہم ظاہر قرآن تک رک جائیں تو کبھی بھی وہ اساس اور روح اس سورہ کی، اس کا ان قسموں کے ساتھ ہم ربط نہیں معلوم کر سکتے، خواہ جتنا مرضی زور علمی صرف کر دیں۔ مجبور ہیں کہ ہم باطن کی طرف سفر شروع کریں، جس طرح اس ہستی نے فرمایا جس پر قرآن اترا کہ لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ سمندر قرآن کے معارف کا جو اس میں تیراکی کرے گا، ایسے بھی موتی مل جائیں گے، صدف اور گونگے اور سیپیاں، لیکن جو قیمتی پتھر ہیں، گوہر ہیں، وہ اس سمندر کی تہہ میں ہے، اور وہ غواص کو ملتے ہیں۔ تو جو ظاہر تک محدود رہے گا وہ ان موتیوں تک دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ظاہر سے باطن تک کی سفر کریں تاکہ سمجھیں کہ پروردگار کس سمت و سو عقل بشر کو متوجہ فرما رہے۔ تو سورج سے مراد کل عرض کیا ذات مصطفیٰ ہے، اور چاند سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور ضحیٰ سے مراد کیا ہے، اور کیوں اللہ نے ضحیٰ کو سورج اور چاند کے درمیان رکھا ہے؟ اس کے لیے میں نے امام صادق کی حدیث کل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ نور فاطمہ ہے، نور عصمت و طہارت کے، جسے اللہ نے نور نبوت اور نور امامت کے درمیان رکھا، کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال لیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے۔ یہی ابیہ ہونے کا راز ہے، یہی اس کا مفہوم ہے کہ لولا فاطمہ تو لما خلقتکما،
اگر فاطمہ کو میں نے اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا، اے محمد و علی، میں آپ لوگوں کو نہ بھیجتا، چونکہ آپ دونوں کے مقاصد ادھورے رہ جاتے۔ وہ ذات لازم تھا اس کا بھیجنا جو آ کر آپ دونوں کے مقاصد کو بچائے قیامت تک کے لیے۔ وہ ذات فاطمہ زہرا ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے خدا خود متوجہ کر رہے ذہن بشر کو۔ اب آپ اس باطن کی طرف بڑھیں اور قسموں کے تسلسل کو سمجھیں۔ والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے ذات فاطمہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی، اب میں باطنی اعتبار سے معنی کر رہا ہوں، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ خود سوچئے گا کہ سورج اور چاند اور ضحیٰ کے بعد اللہ دن کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے، اور دن کے بعد اللہ پھر رات کی قسم اٹھا رہا ہے، در حال کہ باقی مقامات پر اللہ نے رات کا ذکر پہلے کیا، دن کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لیکن جہاں پر دن کا ذکر پہلے، رات کا ذکر بعد میں، اور رات کے ذکر کے ساتھ اللہ نے فعل مضارع استعمال کر کے مستقبل کی بات کی ہے، جب وہ چھا جائے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں خدا؟ یہ کون سا دن ہے؟ وہ دن جو جب پوری طرح سے متجلی ہوا، تو صرف ایک محمد اور ایک علی کی بات نہیں ہے، یہاں پر کچھ اور انوار کی بھی، اور چراغوں کی بھی، اور سورجوں کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے ختمی مرتبت کو سورج کیوں کہا ہے؟ سورج سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اللہ علی کو سورج سے تشبیہ دے لیتا اور پیغمبر کو چاند سے تشبیہ دے دیتا، لیکن اللہ نے ذات ختمی مرتبت کو سورج سے تشبیہ دی اور ذات علی کو چاند سے تشبیہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج اپنے نور میں مستقل ہے، استقلال رکھتا ہے، اور چاند سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، اس نور کو جذب کرتا ہے، اپنے وجود میں سمیٹتا ہے۔ تو چونکہ علی شاگرد مصطفیٰ ہیں اور اس نور کو ذات مصطفیٰ سے کسب کیا، اس فیض کو حاصل کیا، اس لیے اللہ نے آپ کو چاند سے تشبیہ دی اور پیغمبر کو سورج سے۔ لیکن ایسا نہیں کہ علی ہمیشہ چاند ہے، نہ، یہ سورج اور چاند ہونا نسبی ہے۔ جب علی پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب پیغمبر سورج، علی چاند، لیکن یہی علی جب حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب علی سورج ہیں اور حسن چاند ہے، اور حسن چاند بھی ہیں، سورج بھی ہیں۔ حسن جب علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب چاند ہے، جب حسین کے ساتھ ہوں گے تب سورج ہے۔ حسین سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں۔ حسین جب حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب چاند ہیں، اور جب علی زین العابدین کے ساتھ ہوں گے اب سورج ہیں۔ کیوں آپ امام رضا کی زیارت پڑھی ابھی آپ نے نماز مغرب و عشاء کے بعد؟ السلام علیکہ یا شمس شموس، سلام ہو آپ پر اے سورجوں کے سورج۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے فرزندان جو مہدی تک ہیں ان سب کے لیے سورج، وہ بھی سورج ہیں، اور ان کا سب کا سورج علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ تو جس دن یہ سارے سورج ایک ساتھ متجلی ہیں، یہ اس دن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ وہ دن جس دن ان تمام سورجوں کی عظمت اور ولایت کو بیان کیا گیا۔ تاریخ اسلامی میں اس دن کا نام روز غدیر ہے۔ تو اب کیا معنی ہوا اس چوتھی قسم کا؟ مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے جمال فاطمہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم، اور مجھے دیکھیے والنہار اذا جلاہا، جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ سارے سورج ایک ساتھ چمکیں گے، وہ دن جس دن ان تمام سورجوں کی روشنی ایک ساتھ بشر کے لیے متجلی ہوئی۔